جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो सुबह 8 बजे से शुरू हो चुके हैं, उसमें आपके इल्म में है कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान इमरान नियाज़ी ने बतौर वज़ीर आज़म और उसके हुकूमत के तमाम वज़रा ने जिस किस्म की कैंपेन की है, यानी सरकारी वसाइल को जो है वो बेदरेक तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया गया और नगद कैश तक जो है वो वज़रा तकसीम करते जो है वो मीडिया ने पकड़े हैं। और जिस वल्गैरिटी और जिस तरह की कैंपेन में ज़ुबान इस्तेमाल की गई, ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप और मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंपेन को हेड कर रही थी आज़ाद कश्मीर में, तो उससे जो है वो ये नज़र आ रहा है कि एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इस इलेक्शन में जो है वो मौजूद नहीं थी। तमाम पार्टीज़ को और ख़ास तौर पे अपोजिशन की पार्टीज़ और PMLN को वहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी गई और मुदाखलत और प्रेशर का ये हाल है, या ये कहिए कि ये आलम है कि जमात इस्लामी जैसी जमात, जिसके मुतल्लक ये कहा जाता है कि जमात इस्लामी के लोग जो हैं वो बड़े कमिटेड होते हैं और बड़ी उनकी जो है वो तरबियत होती है, उसका आज़ाद कश्मीर का जो सदर है वही जो है वो अपना इलेक्शन छोड़ के तो हुकूमती कैंडिडेट के हक़ में दस्तबरदार हो गया। और वो क्लिप जो तनवीर इलियास साहब का जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो इस वक्त सभी ने सुना होगा कि वो ये बता रहा है कि किन की हमायत उसे हासिल है और किन के प्रेशर की वजह से जो है वो मौलाना रशीद तराबी साहब जो है वो उनके हक़ में दस्तबरदार हुए। तो इसलिए ये एक फेयर इलेक्शन नहीं है, इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इसमें वफाकी हुकूमत ने या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने वसाइल को भी झोंका, लोगों के साथ झूठे वादे भी जो है वो तकरीबन 450-500 अरब रुपए के किए, हालांकि करेंगे वहाँ पे ये कुछ भी नहीं। जिस तरह से तबाही जो है वो तब्दीली के नाम पे पाकिस्तान में आई है, वैसी ही तबाही जो है ये वहाँ पे भी लाना चाहते हैं और इनका मंसूबा है कि आज़ाद कश्मीर को जो है वो एक सूबे का दर्जा दिया जाए। लेकिन झूठे वादे जो है वो इन्होंने जो है वो उस तरह से वहाँ पे जो है वो किए हैं। हमारी जो है वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी और आज भी कश्मीर के गयूर कश्मीरियों से ये गुजारिश भी है और ये उनको अलर्ट भी है कि पाकिस्तान ने तब्दीली का जो है वो की सज़ा जो है वो भुगत ली है। इस वक्त यहाँ पे ना बिजली मिल रही है किसी को, ना गैस मिल रही है, ना कोई रोज़गार मिल रहा है, ना कोई घर किसी को मिला है, बल्कि जो घर मौजूद थे लोगों के गिरा दिए हैं। और आटा चीनी चोरी का ये आलम है कि हर चीज़ की कीमतें जो है वो 2 से 3 गुना हो चुकी है। अद्वियात जो है वो कोई 6 गुना ज़्यादा महंगी हो चुकी है। तो इसलिए कश्मीर के गयूर अवाम अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करते हुए जो है वो आज़ाद कश्मीर को तब्दीली के नाम पे इस तबाही से जो है वो बचाएं। और आज क्योंकि गुजरांवाला जो है इसकी बड़ी अहमियत है, पाकिस्तान में जो 12 जो सीटें हैं आज़ाद कश्मीर की, उनमें से कमो बेश 5 सीटें जो हैं वो गुजरांवाला डिवीज़न से। तो इसलिए गुजरांवाला डिवीज़न जो है इसकी एक अपनी अहमियत है इस इलेक्शन में। और अब जब सूरत हाल ये है कि जब इलेक्शन शुरू हुआ था तो चीदा टल्ली साहब ये फरमा रहे थे
کہ 2/3 میجورٹی سے ہم حکومت بنائیں گے. عمران خان 2/3 میجورٹی سے حکومت بنانے جا رہا ہے. اب رات وہی ٹلی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہم حکومت تو بنائیں گے چاہے ایک سیٹ سے کیوں نہ بنائیں. یعنی اب ایک سیٹ پہ آ گئے اور میرا خیال ہے کہ شام تک انہیں معلوم پڑ جائے گا, اس سے بھی جو ہے وہ نیچے آ جائیں گے. تو اس صورتحال میں گجرانوالہ جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ڈویژن ہے. یہاں پہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ اور جزوی طور پہ 5 سیٹوں کا فیصلہ جو ہے وہ گجرانوالہ میں موجود جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں انہوں نے کرنا ہے. تو گجرانوالہ میں جو ہمیں اس وقت ہی جو معلوم پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ ڈپٹی کمشنر صاحب گئے ہیں. لگتا یہ ہے کہ یہاں پہ ڈپٹی کمشنرز کو یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے کہ وہ نہ صرف پولنگ کے عمل کے بعد مثبت نتائج حاصل کریں بلکہ اس کے لیے ابھی سے انہوں نے جو ہے وہ پیش بندی شروع کر دی ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن پہ گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے یہ میڈیا نے بھی رپورٹ کیا ہے, آپ لوگوں کے بھی علم میں ہے, ہمارے ورکرز نے بھی جو ہے وہ ہمیں گورنمنٹ گرلز اسکول نمبر 2 سیٹلر ٹاؤن چند قدم پہ ہے یہاں سے. تو وہاں پہ ڈپٹی کمشنر صاحب گئے ہیں, تشریف لے گئے ہیں اور وہاں سے انہوں نے جا کے مسلم کانفرنس اور PMLN کے ایجنٹوں کو جو ہے وہ وہاں سے باہر نکال دیا. تو یہ عمل جو ہے یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے. میں ڈپٹی کمشنر صاحب کو یہ وارن کروں گا کہ ان کا کوئی کام نہیں ہے پولنگ اسٹیشنز پہ جانے کا. پولنگ اسٹیشنز کے اوپر امن و امان کی ذمہ داری جن لوگوں کے پاس ہے انہیں ذمہ داری آپ نبھانے دیں. آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ چیک کریں اور پولنگ ایجنٹس کو جو ہے وہ باہر نکالیں. اور اگر یہ صورتحال جو ہے وہ اسی طرح سے اگر جاری رہتی ہے تو اس کے بہت برے ریپرکشنز ہوں گے. یہ بات جو ہے یہ پھر ایک سکول تک محدود نہیں رہے گی, یہ پھر یہاں سے پورے ڈویژن میں جائے گی اور ڈویژن سے جب وہ پورے پاکستان میں جائے گی اور آزاد کشمیر تک یہ بات گشت جو ہے یہ سنی جائے گی. اس لیے وہ فوری طور پہ جہاں سے انہوں نے پولنگ ایجنٹس کو نکالا ہے ان کو جو ہے وہ واپس اپنی جگہ پہ بٹھائیں اور خود پولنگ اسٹیشنز وزٹ کرنا جو ہے وہ ترک کر دیں. ان کا کوئی کام نہیں ہے. یہ کام جن کے ذمے ہے ان کے ذمے رہنے دیں اور پولنگ کے عمل کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے چلنے دیں. اور اس کے بعد کوئی پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ ہم اسے پولنگ اسٹیشن نہیں چھوڑنے دیں گے جب تک وہ جو ہے وہ فارم 45 کا جو ہے وہ رزلٹ ہمارے ایجنٹس کو نہیں دیتا. اور گنتی جو ہے وہ پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں ہوگی. اس کے بغیر کوئی جو ہے وہ گنتی کا عمل جو ہے وہ ایکسیپٹیبل جو ہے وہ نہیں ہے. جی بہت شکریہ جی. میں آپ کا شکر گزار ہوں. گجرانوالہ کے میرے بھائی اور تشریف لائے ہیں سب میڈیا کے, اور آپ کے توسط سے کشمیر کے رہنے والوں تک یہ پیغام اب پہنچ چکا ہے کہ عمران خان صاحب جس قسم کے آزادی کے کہ جی کشمیر کا الحاق ہوگا اور پھر ہم آزادی کا ریفرینڈم کرائیں گے. کبھی کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو ہمیں ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی سودے بازی کی نشاندہی ہے جس کا ثبوت بار بار عمران خان خود فراہم کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون اس سودے بازی کی مزاحمت کرے گی. ہم اس کے سخت ترین خلاف ہیں اور اس کا یہ جو ایک زاویہ ہے جس کے تحت ڈپٹی کمشنرز اور دوسرے ایسے لوگ سرکاری اہلکار جن کا الیکشن کے عمل میں کوئی تعلق نہیں ہے وہ آ کے انٹرفیئر کر رہے ہیں, اس الیکشن کو متنازعہ بنا رہے ہیں. ہم اس کی بھی سخت مزاحمت کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ نہ صرف ہمارے پولنگ ایجنٹس ان بیلٹ بکسوں کے سامنے موجود ہوں, پرامن رہیں گے لیکن وہاں موجود رہیں گے اور انشاءاللہ اپنی نگرانی میں گنتی کروا کر دستخط شدہ فارم 45 لے کر ہی باہر آئیں گے. ہم پرامن رہ کے انشاءاللہ مسلم لیگ نون یہ الیکشن آزاد کشمیر میں بھی اور یہ جو سیٹیں پنجاب میں ہیں گجرانوالہ ڈویژن میں انشاءاللہ یہ تاریخی فتح حاصل کر کے محمد نواز شریف کے قدموں میں یہ سیٹیں ڈالیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. انتخابات کے حوالے سے آپ کی توقع کیا ہے؟ سروے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے, اس
کے مطابق تو کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی مقبولیت 42% ہے اور نون لیگ کی صرف 12%. دیکھیں کسی بھی الیکشن سے پہلے الیکشن کمپین جو ہے وہ اس بات کا کو ویلیو کرتی ہے یا اس بات کو اسیس کیا جاتا ہے کہ کون سی جماعت جو ہے وہ عوامی رابطے میں جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہے، کس کے جلسوں میں عوام نے زیادہ جو ہے وہ آ کے اپنی سپورٹ کا یقین دلایا ہے، کس کے جلسے جو ہیں وہ پوری طرح سے چارج تھے. تو الیکشن کمپین جو ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا پرڑا جو ہے نہ صرف بھاری بلکہ بالکل واضح اور یکطرف ہے. جو جلسے پی ایم ایل این کے جس طرح کے جلسے بھرے ہیں اور جس طرح سے عوام نے ان کو پذیرائی بخشی ہے اور جس طرح سے وہاں پہ مریم نواز شریف کو عوام نے آ کے سنا ہے، تو اس سے تو یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ الیکشن جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون اکثریت کے ساتھ، بھاری اکثریت کے ساتھ وہ جیتنے جا رہی ہے. یہ جو سرویز ہیں یہ سارے فرمائشی سروے ہیں اور یہ باقاعدہ کروائے جاتے ہیں.